نمبر 196 میں تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. جیسا کہ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ ذی الحج اور محرم میں حج کرتے تھے اور رجب میں وہ عمرہ کرتے تھے، اور ان دونوں عبادتوں کو وہ اکٹھا نہیں کرتے تھے. اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایک ہی سفر میں یہ دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ دونوں ہو سکتا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو بھی تمہیں میسر ہو، مِنَ الْحَدْیِ قربانی سے وہ ادا کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے اور تو جب تک وہ حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں، احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا. البتہ اگر کسی کو ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ نہیں پایا، اس کے لیے ممکن نہیں رہا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے تھے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا. اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا تھا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک یبلغ الحدی محلہ یہاں تک کہ تمہاری قربانی جو ہے وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈوانا ہے جب تک کہ قربانی جو ہے اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈوایا جا سکتا ہے. لیکن فمن کانا منکم مریضا لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، اور بھی عظم من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کا جو ہے وہ فدیہ دے دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی کہ جب آپ اپنا حج یا عمرہ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ امن کی حالت میں آتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ حج کی جو 3 قسمیں ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں کہ ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے. تو جس شخص نے حج اور عمرہ دونوں کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کی جو ہے سعادت دی ہو، تو اس کے لیے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج کہ جس نے عمرے اور حج دونوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْیِ کہ اس کو جو کچھ بھی میسر ہوگا قربانی سے وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں. فَمَن لَمْ یجد اگر جس کے پاس قربانی دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھے گا. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور گھر واپس لوٹنے کے بعد باقی 7 روزے جو ہے وہ پورے کرے گا. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے. ذالکہ اور یہ اس کے لیے لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام کہ جس کا خاندان جو ہے وہ مسجد حرام میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ جس کا اپنا گھر جو ہے وہ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ احکام جو ہیں تقویٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تم نے کس حکم کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کیا ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت سزا دینے والی بھی ہے. یعنی کہ اگر جاننے پوچھنے کے باوجود بھی تم نے حج کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کی تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی بات ہے.